السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس رب کائنات نے، مالک ارض و سما نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا ہو کر اس کے دین کی کچھ باتوں کو کہنے اور سننے کی توفیق دی، اس کا موقع دیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے، آمین۔ بعدہ درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہماری روزمرہ کی زندگی کے متعلق ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال اور اس کے شرعی اصول و ضوابط۔ بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے جو ایک نظریہ بنا کے رکھا ہے کہ دین اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود ہے، تو ہمارا یہ نظریہ انتہائی غلط اور غیر فائدہ مند ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام کو اگر دیکھا جائے، اس کی اسٹرکچر پر غور کیا جائے
تو اسلام میں عبادات کو جہاں اہمیت کا مقام دیا گیا ہے، وہیں اسلام میں اخلاق کا بھی مقام ہے۔ اسلام میں معاملات کو بھی رکھا گیا ہے اور ساتھ میں عبادات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ روزمرہ کی زندگی سے عنوان کا تعلق ہے۔ آج ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ہم میں کا ہر شخص، چاہے وہ کم عمر کے نوجوان ہو یا ہمارے بڑے عمر کے بزرگ ہوں، سوشل میڈیا سے دور رہنا ایک حد تک ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعہ سوشل میڈیا نے ہماری زندگی میں ایک مقام بنا لیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے اصول، دستور اور قانون کا نام ہے۔ تو جیسے دیگر معاملات میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو شریعت نے قرض لینے اور دینے کے اصول بتلائے ہیں۔ اگر والد کی وفات ہو جائے یا والدہ کی وفات ہو جائے اور ان کے بعد جو مال بچوں کے حق میں آتا ہے، اس وراثت کی تقسیم کا طریقہ شریعت نے بتلایا ہے۔ ایسے ہی نکاح کا معاملہ ہے یا تجارت کا معاملہ ہے، تمام معاملات میں اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان انسانوں سے سوشل میڈیا پر جب جڑتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ اصول اور قاعدے شریعت نے ہمیں بتلائے ہیں، سمجھائے ہیں، جن کی پابندی، جن کی پاسداری ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ چلے، یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ عنوان ہم نے کیوں رکھا ہے، یعنی شریعت نے سوشل میڈیا کے کچھ اصول بتلائے ہیں، یا کہہ لیجئے انٹرنیٹ کے کچھ اصول بتلائے ہیں جن کی پابندی کے بغیر ایک مسلمان جو ہے کہہ لیجئے کہ صحیح راہ کو اختیار نہیں کر سکتا۔ چلے، دوسری بات، انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ آپ مجھے بتلائیں جی، آپ کے اعتبار سے انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے، اور اس کا دینی تعلق بھی ہے، تو آپ دنیا کے اعتبار سے بتلائیں، دنیا میں سب سے اہم چیز کیا ہے آپ کے نزدیک؟ صحت، اور جی وقت۔ بارک اللہ فیکم۔ میں یہ پوچھ رہا تھا، وقت انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن مجید پڑھیں، جا بجا اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے الگ الگ اوقات کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ مکمل ایک سورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ آپ پڑھیں نا، اللہ نے کیا کہا؟ قسم ہے زمانے کی۔ یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ وقت ہے۔ وقت کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہماری زندگی میں گزرتے ہیں، ان کو جب ہماری موت کے بعد اکٹھا کر دیا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک زمانہ گزار کر صاحب دنیا سے گئے ہیں۔ دیکھیں وقت کی اہمیت کو اللہ نے سمجھا۔ والعصر، اللہ نے کہا قسم ہے زمانے کی، وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ ایسے ہی قرآن میں کہیں پڑھے، اللہ نے کہا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم کھائی، یہ بھی وقت ہے۔ اللہ نے کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ایسی بے شمار آیات اللہ کی کتاب میں موجود ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو وقت کی اہمیت اور اس کی قدر کو سمجھانے کے لیے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اور ایک آپ کو اہم بات بتاتا چلوں، عربی زبان میں، عرب میں قسم کھانے کا جو رواج تھا، تو عرب جب کسی چیز کی اہمیت بتانی مقصود ہوتی تب اس چیز کی قسم کھایا کرتے تھے، اس چیز کی قسم کھایا کرتے تھے۔ اور قرآن عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے،
اور اللہ نے اس اسلوب کو، اس طریقے کو باقی رکھا، اور وقت کی اہمیت، اس کے مقام، اس کے مرتبے اور زندگی میں وقت کا کیا دخل ہے ہمارے، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے جا بجا وقت کی قسم کھائی ہے۔ آپ پڑھیں وقت کے تعلق سے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل، کہا کہ قیامت کے دن جتنے بندے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا ہماری عورتیں ہوں، کہا کہ جتنے بندے ہیں یہ اللہ کے سامنے جائیں گے، اور جب تک کچھ سوالوں کا جواب نہ دے لیں تب تک ان کے قدم اللہ کے پاس سے ہٹنے والے نہیں۔ حدیث بڑی مشہور ہے، ہم بارہا سنتے ہیں خطبوں میں، دروس میں ہم سنتے ہیں۔ ذرا غور کری اس حدیث کے الفاظ پر، کہا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل، کہا قیامت کے دن بندہ جب اللہ کے سامنے پہنچے گا تو جب تک اللہ کے ان سوالات کا جواب نہ دے لے تب تک وہ اللہ کے سامنے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں 60 70 80 90 100 110 120 130 140 145 سال کی جو عمر دی جا رہی ہے، آپ کہیں گے 145 سال کون جیتا ہے؟ ابھی حالیہ موجود خواتین میں ایک خاتون ہے کشمیر کی، ان کی عمر 135 سال ہے اور ابھی بھی صحت و تندرستی کے ساتھ وہ عورت زندہ ہے۔ 135 سال مان لیجئے، اللہ نے اگر عمر دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمر کے بارے میں سوال کرے گا، اور یہ عمر کیا ہے پھر کہوں گا، چھوٹے چھوٹے وقت کے مجموعے کا نام عمر ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں حمل کی حالت میں ہوتا ہے، یہ ایک وقت ہے۔ اس کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے، یہ دوسرا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد نشو و نما ہوتی ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اس پر شرعی احکامات نافذ ہوتے ہیں، پھر وہ بڑھاپے کی طرف، کمزوری کی طرف بڑھتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت، اس عمر کے بارے میں سوال کرے گا، فیما افناہ، اپنی عمر کو کہاں لگایا، وعن علمی فیما فعل، اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں سوال کرے گا کہ علم پر اس نے کتنا عمل کیا۔ اس کا تعلق بھی وقت سے ہے، وقت لگا کے ہی تو ہم علم سیکھتے ہیں۔ آپ جو یہاں میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں علم سیکھنے کے لیے، یہ ہم اپنا وقت لگا کر کے بیٹھے ہیں۔ کہا ایسے ہی اس کے بعد وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفقہ، اللہ رب العالمین اس کے مال کے بارے میں سوال کرے گا، پیسہ کہاں سے کما کر کے لایا، من این اکتسب کہاں سے لایا، وفیما انفقہ کہاں خرچ کیا۔ میں سمجھتا ہوں مال کمانے اور خرچ کرنے کے معاملے میں تقریباً لوگوں کو ہم 4 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ کہ جو حلال کماتا ہے اور حلال میں لگاتا ہے، ایک طبقہ لوگوں کا وہ ہے جو حلال کما کے لاتے اور حلال میں لگاتے، اس کا تعلق بھی وقت سے ہے، وقت لگا کر ہی تو مال کماتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ جو حلال کماتا ہے لیکن لگاتا حرام مال میں ہے، لگاتا حرام کام میں ہے اپنے مال کو۔ تیسرا طبقہ وہ جو حرام کما کے لاتا ہے لیکن حلال کاموں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور چوتھا وہ جو حرام کماتا ہے اور حرام میں ہی اپنے مال کو لے کر کے جاتا ہے۔ ان میں صرف ایک آدمی اللہ کیا بچے گا جو حلال کمائے اور حلال جگہ میں لگائے۔ حلال کمایا محنت کر کے وقت لگا کے، حرام جگہ میں لگایا اس کی پکڑ ہے، حرام کمایا حلال میں لگایا تو بھی پکڑ ہے، اور حرام کما کے حرام میں لگایا تو بھی پکڑ ہے اس کی۔ لیکن حلال کمائے حلال جگہ میں لگائے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ نے حلال کمانے اور حلال کھانے کا حکم نبیوں کو دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی حکم اہل ایمان مومنوں کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ تو کہا کہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اللہ تعالیٰ اس کے مال کے بارے میں پوچھے کہاں سے لایا کہاں لگایا۔ وقت لگا کر ہی تو مال کماتے ہیں، وقت لگا کر ہی مال کماتے ہیں۔ کہا وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور بعض روایتوں میں شبابہ فیما ابلاہ، اللہ تعالیٰ اس کے جسم، اللہ اس کی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ اپنی جوانی کو کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا۔ اب ایک آدمی کی عمر مثال کے طور پر، چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، ہم 63 سال کی ہی مثال لیتے ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ 63 سال کی عمر دیتا ہے، وہ آدمی تقریباً 18 19 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا، اور کہہ لیجئے کہ 45 50 سال تک وہ مضبوط، توانا، طاقتور اور جوان رہتا ہے۔
جوانی کے پیریڈ تقریباً اس کے پاس 30 سال ہیں۔ اب سوچئے اللہ اگر ہم سے ایک دن کا حساب لے لے تو ہماری کیا حالت ہوگی، چہ جائے کہ ہم 30 سال جوانی کے پورے اوقات کے اللہ تعالیٰ کیا حساب دے کر کے آئے۔ تو انسانی زندگی میں وقت کا بہت دخل ہے اور وقت کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ ہم مال لگا کر کے بھی وقت خرید کر کے نہیں لا سکتے۔ میں آپ کو اس کی ضمانت دیتا ہوں، آپ مہنگی سے مہنگی گھڑی خرید لیجئے، بڑے بڑے برانڈ کی گھڑی خرید کر کے آپ لے کر کے آئیے مال لگا کر کے، لیکن آپ اس گھڑی سے گیا ہوا وقت خرید کر کے نہیں لا سکتے، گیا ہوا وقت خرید کر کے نہیں لا سکتے ہم۔ یہ وقت کی اہمیت ہے، ایک بار یہ چلا گیا تو اب یہ دوبارہ جو ہے ہماری زندگی میں پلٹ کر نہیں آنے والا ہے۔ اور سوشل میڈیا کا تعلق وقت سے سب سے زیادہ ہے، وقت سے کیا ہے، سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے میں نے پہلے آپ کو وقت کی اہمیت سمجھائی، اس کے بے شمار دلائل ہیں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہم مہنگی سے مہنگی گھڑی خرید کر کے لا لیں، لیکن اس پیسے سے گھڑی خرید سکتے ہیں، اپنے لیے وقت کو خرید کر کے نہیں لا سکتے۔ جو وقت چلا گیا، جو ہمارے بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیے، ان کے جوانی کے دن چلے گئے، اب وہ خواہشیں ہوتی ہوں گی، ہم نے بچپن میں ایسا کیا تھا، جوانی میں یہ معاملات تھے، جوانی میں ہم نے ایسا کیا تھا۔ اب وہ وقت دوبارہ ان کی زندگی میں لوٹ کر کے آنے والا نہیں۔ آج جو کم عمر ہیں وہ جواں ہوں گے، جو جواں ہیں وہ بڑھاپے کو جائیں گے، اور جو بڑھاپے میں وہ اپنی قبروں میں جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہم سب کی دنیا اور دنیا کے فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اس لیے انسانی زندگی میں وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ سوشل میڈیا کا تعلق وقت کے ساتھ سب سے زیادہ جڑا ہوا ہے میرے بھائی، یاد رکھیں۔ اگر ہم وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ وقت ختم ہو جائے گا اور ہم اس وقت کے لیے اللہ کے یہاں ترستے رہ جائیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہا دو نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں، ویسے تو اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی آیت پڑھی، اللہ نے کیا کہا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے اور دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا لی جائے اور سارے سمندر، تالاب اور دریا جو ہے یہ سیاہی بنا لی جائے، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو نہ لکھ پائیں گے نہ گن پائیں گے۔ آپ کو ایک بڑی نعمت سمجھاتا ہوں میں۔ ابھی حالیہ ہمارے ایک قریبی بھائی ہیں، احمد نام ہے ان کا، ماموزاد بھائی ہے میرے، تو ان کی والدہ ہماری مامی بیمار ہو گئی، اب ان کو لے کر ہاسپٹل میں پہنچے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور مسلمانوں کے تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ ان کو ہاسپٹل لے کر کے پہنچے، ہاسپٹل پہنچتے ہی جس طرح ریسٹورنٹ وغیرہ میں آپ کو مینو کارڈ دیا جاتا ہے، ویسے ہی وہاں مینو کارڈ دیا گیا کہ آپ اس میں پڑھ لیں، آپ کو جو جو سہولتیں دی جائیں گی ان کا ریٹ کیا ہے۔ تو وہاں میں نے آکسیجن کے تعلق سے پڑھا کہ 1 گھنٹہ آکسیجن دیا جائے گا 120 روپے 1 گھنٹے کے۔ 24 گھنٹے میں کتنے ہوتے ہیں؟ پھر اس 24 کے بعد 7 دن میں کتنے؟ 7 دن کے بعد 1 مہینہ، 1 سال، 60 سال اللہ تعالیٰ فری میں آکسیجن سپلائی کرتا ہے۔ نعمتیں اللہ کی اگر گننی چاہیں ہم تو نہیں گن سکتے میرے بھائی، نہیں گن سکتے، واللہ نہیں گن سکتے۔ کہا کہ ان نعمتوں میں 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ انسانوں کو جب مل جائے تو انسان بالکل آزاد ہو جاتا ہے اور کہہ لیجئے کہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ کہا پہلی نعمت الصحہ، انسان کو جب صحت و تندرستی ہوتی ہے، جب وہ بیماریوں سے بالا تر ہو کر آرام اور آشائش کی زندگی گزارتا ہے، اس حالت میں عموماً انسان اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے، بھول جاتا ہے انسان۔ آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں، شادی بیاہ کے معاملات لیجئے، آپ شادی بیاہ کے معاملات لیجئے، ہر آدمی خوش ہے، خرم ہے، صحت مند ہے، مال ہے، دولت ہے۔ شادی بیاہ آج ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے
کہ گویا کہ وہ غیر بھی بسا اوقات دیکھا جائے تو وہ ہم سے بہتر اور کم خرچ میں نکاح اور شادی بیاہ کے معاملات نپٹا لیتے ہیں اپنے. ہمارے ایسا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ ابھی ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، سب چیز موجود ہے، چلو خرچ کر لیتے ہیں، وقت لگا لیتے ہیں. آسان سا معاملہ تھا نکاح کا، لیکن اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ آج ایک غریب کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ کہیں کونے میں دبک کر کے اللہ کے حضور آنسو بہاتا رہتا ہے. اب سوچیے آپ، کہا کہ الصحہ، اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے تو انسان اس صحت اور تندرستی سے اتنا زیادہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی اس انسان کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر لانے کے لیے چھوٹی سی بیماری دیتا ہے، یہ سیدھا مسجد کی طرف بھاگ کر کے آتا ہے. اب یہ نمازوں کا پابند بھی ہو گیا، یہ دین پر عمل کرنے والا بھی ہو گیا، لیکن جیسے بیماری ٹھیک ہوتی ہے پھر پلٹ کے اپنی دوبارہ اسی زندگی میں چلا جاتا ہے. کہا کہ صحت ایسی نعمت ہے جس کے تعلق سے انسان عموماً دھوکے میں پڑ جاتا ہے. والفراغ، اور فرصت کے لمحات. جی ہاں، فرصت کے جو لمحات اللہ نے دیے ہیں ہمیں اور آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس فرصت کو اگر غنیمت جانا جائے، وہ حدیث پڑھے، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے آپ کو 5 نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے ان کی اہمیت کو سمجھیے. اس میں کہا وَفِرَاغِكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، کہا اپنے فرصت کے اوقات و لمحات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے فرصت کے لمحات دیے ہیں. آج آپ دیکھیے اللہ اکبر کہ وقت کی بربادی اس سوشل میڈیا پر کتنی زیادہ ہے. اور جیسے جیسے سوشل میڈیا کا نیٹ ورک بڑھتا چلا جا رہا ہے، انٹرنیٹ کی سپیڈیں بڑھ رہی ہیں، ہر آدمی اس بات کا عادی ہو چکا ہے کہ گویا کہ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں کہ بندہ جو ہے کہہ لیجئے کہ آدھی رات کو تھک ہار کے بستر پر آیا اور اس کے بعد وہ فون ہاتھ میں لے کر اس طرح اسکرول اپ کرنا شروع کرتا ہے. کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، اس سے اس کا کچھ بننے بگڑنے والا نہیں ہے. لیکن کیا ہے، دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھائی آخر سامنے والے نے کیا کچھ نیا کیا ہے. اب اس کو دیکھنے کی حسرت میں یہ بندہ جو تقریباً 2 بجے رات کو بستر پر آتا ہے، اب یہ 1 2 2.5 3 گھنٹے تک دیکھ کر کے لا الہ الا اللہ صبح ہو گئی. اب وہ سونے کی تیاری کرتا ہے جب فجر کی اذان ہوتی ہے. وقت کی بربادی سوشل میڈیا پر یہ کہہ لیجئے کہ ہمارا ایک بڑا المیہ ہے. اور میں کھلے لفظوں میں آپ کو کہہ دوں، آج جو ہمارے نوجوان خصوصاً اور عمومی طور پر سارے لوگ جو وقت کو برباد کر رہے ہیں، یقین جانیے وقت کی بربادی قیامت کے دن بڑا رلانے والی ہے. میں نے کہا نا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اللہ سے بھیک مانگیں گے وقت کی. پڑھے نا، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ المومنون پڑھیے 18واں پارہ آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اللہ نے واضح کر دیا حتی اذا جاء احدهم الموت، اللہ نے کہا جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی، قال رب ارجعون، لا الہ الا اللہ، کہا کہ موت کا فرشتہ ہمارے اور آپ کے سرہانے آ کر بیٹھ جائے گا. کہاں تک نظر آئے گا؟ الی مد البصر، حدیث کے الفاظ ہے، جہاں تک نگاہ جائے گی وہ فرشتہ ہمیں نظر آئے گا، وہ آ کے ہمارے سامنے بیٹھ جائے گا. تب آدمی کو احساس ہوگا کہ یہ جو میں نے وقت کی بربادی کی ہے اس وقت کی بڑی اہمیت تھی. قال، چیخ اٹھے گا، چلا اٹھے گا، اللہ سے کہے گا رب ارجعون، منت سماجت، ہاتھ پیر جوڑنا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ اس وقت ہاتھ پیر جوڑنا شروع کرے گا، کہے گا رب ارجعون، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. ان فرشتوں کو بلا لے، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ یہ جو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، اسی دنیا میں مہلت دے تاکہ میں تھوڑا سا عمل کر لوں، تھوڑا سا عمل کر لوں. اور اللہ نے یہی حالت جہنمیوں کے تعلق سے 21واں پارہ پڑھیے سورہ سجدہ میں اللہ نے بیان کیا کہ
جب ان کے سامنے جہنم لا کے رکھ دی جائے گی کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہیں گے اللہ یہ تو جہنم لا الہ الا اللہ اس کے بارے میں سنتے تھے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا، لیکن دل یقین نہیں کرتا تھا، دل یقین نہیں کرتا تھا ہمارا، ہو جہنم ہے تو ہے، جنت ہے تو ہے، ہمارا یہ معمول تھا۔ کہیں گے اللہ آج ہم نے ربنا ابصرنا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا کانوں سے اس کی آواز بھی سن لی، فرجعنا نعمل صالحا اللہ دنیا میں بھیج دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، جس وقت کی ہم نے قدر نہ کی، سوشل میڈیا پر جو وقت ہم نے برباد کیا تھا، پوری راتیں تباہ کی تھی، پورا دن ہم نے انٹرنیٹ پر جو گزارا تھا، اللہ بھیج دے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ہو سکتا ہے دوبارہ جانے کے بعد اللہ میں نیک عمل کر لوں، تیرے عبادت گزار بندوں میں سے بن جاؤں، اللہ تجھے راضی کر کے خوش کر لوں۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے نبی کو بھیج کر کے ہم تک پیغام پہنچا دیا، اللہ نے قرآن نازل کر کے ہمیں ہدایت کی راہ بتا دی، اللہ نے نبی کے بعد صحابہ، تابعین، ائمہ دین اور علماء اور ہم جیسے طالب علموں کو اللہ نے موقع دیا آپ تک بات پہنچانے کی۔ اللہ کہ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تمہارے منہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد یا فرشتوں کے آنے کے بعد دوبارہ تمہیں مہلت اور موقع دے دیا جائے۔ کہے گا کیا کہا جائے گا؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب دنیا سے آنے کے بعد تم منتیں کر لو، سماجتیں کر لو، دنیا سے آنے کے بعد روحیں دوبارہ دنیا میں نہیں آتی، کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَخٌ، اللہ نے کہا کہ مرنے کے بعد دنیا اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک دیوار قائم کر دیتا ہے، برزخ کی دیوار ہوتی ہے، یہ برزخ کی زندگی میں ہوں گے، یا تو وہاں نعمتوں کا مزہ لیں گے یا عذاب کا مزہ چکھیں گے، لیکن یہ دوبارہ دنیا میں پلٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، سوشل میڈیا پر ہم جو وقت گزاری کے لیے اسکرول اپ اسکرول ڈاؤن، کبھی ان کی موٹیویشنل ویڈیو، کبھی فلاں کی ویڈیو، اور کبھی یہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھے کی ویڈیو، ان سب چیزوں پر جو ہم نے فوکس کر کے رکھا ہے اور جو زیادہ تر وقت گزاری ہو رہی ہے، جب یہ وقت چلا جائے گا، پڑھے نا اللہ نے جہنمیوں کی حالت کیا بیان کی ہے، سورہ فاطر پڑھیے، آیت نمبر 37 میں اللہ نے کہا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، وہ جہنم میں چلائیں گے، چیخیں گے، اللہ کو پکار کے کہیں گے ربنا اخرجنا، اللہ تو ہمیں جہنم سے نکال دے۔ ہم نے وقت کی قدر نہیں کی، اللہ ہمیں معلوم ہے ہم نے وقت کی قدر نہیں کی، ہم نے وقت کو اس سوشل میڈیا پر اتنا برباد کیا، اتنا گزارا کہ ہماری یہ فکر ہوتی تھی کہ رات 12 بجے سے پہلے کمپنی نے جو 2.5 GB ڈاٹا دیا ہے وہ کیسے بھی کر کے ہم نے ختم کرنا ہے، تب صبح ہوگی اور ہمارے پاس نیا ڈاٹا آئے گا، پھر دوبارہ کل سے وہی شیطانی عمل، کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہیں گے اللہ تو جہنم سے ہمیں نکال کے دنیا میں بھیج دے، وہ جو ہم نے برا عمل کیا ہے نا اب ہم دوبارہ نہیں کریں گے، اب ہم وقت کی قدر کریں گے، کیوں؟ جہنم کی مار پڑ چکی ہے، جہنم کے عذاب کو دیکھ لیا ہے، جہنم کی دہشت اور وحشت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے، اللہ تو اب ہمیں یہاں سے نکال دے، بھیج دے، ہم وہ عمل کریں گے جس عمل کو تو پسند کرتا ہے۔ اللہ کیا جواب دے گا؟ اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ کہے گا یہ بتاؤ کیا تمہیں ہم نے زندگی نہیں دی تھی، 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی دی نا، کہا کہ جو تمہیں زندگی دی گئی تھی ایسی زندگی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والے اس میں نصیحت حاصل کر لیتے، اصلاح کرنے والے اپنی اصلاح کر لیتے، وقت کو بربادی سے بچانے والے بچا لیتے، لیکن تم نے نہیں کیا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور ڈرانے والا بھی آیا، رسول آئے، اللہ کی کتاب آئی، اہل علم آئے، علماء آئے، بتلایا کہ وقت کی قدر کرو، فَذُوقُوا، اب تمہیں یہاں سے بھیجا نہیں جائے گا، فَذُوقُوا، جس عذاب میں ہو اسی عذاب میں پڑے رہو، اور کہا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی وقت کی بربادی کرنے والے اللہ کے نزدیک دیکھا جائے تو در حقیقت ظالمین میں شمار ہوتے ہیں،
جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے. وقت کی بربادی چلے شرک نہیں ہے، لیکن ظلم ہے، اپنے نفس پر ظلم ہے، کیونکہ ہمارے اوپر ہمارے نفس کا حق ہے، اور نفس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس نفس کو اللہ کا فرما بردار بنایا جائے. اب آدمی اس نفس کو اللہ کا نافرمان بنا لے تو اپنے نفس کی حق تلفی کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اور اللہ نے کہا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، آج ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یاد رکھے میرے بھائی، ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ہمارا پورے دن کا، ہم بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ اپنی ذہن میں وقت دوڑا کر کے دیکھیں کہ ہمارے پورے دن کے شیڈیول میں فجر میں ہم اٹھتے ہیں اور رات 11 بجے ہم بستر پہ جاتے ہیں. اس دوران آدھا 1 گھنٹہ سو لیے تو بڑی بات. اب یہ 5 بجے سے لے کر 10 بجے تک، رات 10-11 بجے تک، اس پورے شیڈیول پر جائزہ لے کر کے دیکھیے کہ ان اوقات کو ہم کہاں صرف کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر ہمارا کتنا وقت گزرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کتنا وقت گزرتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں کتنا وقت گزرتا ہے. کیونکہ شریعت کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ وقت کی بربادی سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اب ہم سوشل میڈیا پر وقت کتنا گزارتے ہیں، وہ وقت کا گزارنا در حقیقت وقت کا برباد کرنا ہے. وقت کا برباد کرے کیا فائدہ ہے؟ سوال ہے کیا فائدہ ہے؟ 4 لوگ ناچ رہے ہیں، اس ویڈیو کو اگر ہم بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اگر وہ ناچنے والی کوئی بچی ہو یا خاتون ہو، فائدہ تو جانے دیجئے، ایک وقت کی بربادی کا گناہ اور دوسرا غیر محرم عورت کو دیکھنے کا گناہ. بعض بھائیوں نے کہا، ہماری بعض بہنوں کے سوالات آتے عموماً، شیخ دیکھیے وہ ہم سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر جو ہے برائی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پڑوسی ملک کے ڈرامے دیکھتے ہیں. بعض بھائیوں نے کہا کہ مرتقل غازی بھی دیکھ لیتے سوشل میڈیا پر. دو تین چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. میں نے ایک خاتون سے پوچھا کہ آپ پڑوسی ملک کے جو ڈرامے ہوتے ہیں اس میں سے کون سا ڈرامہ دیکھتی ہیں؟ انہوں نے نام بتایا، فلاں ڈرامہ دیکھتی ہوں. میں نے گوگل میں ٹائپ کیا اور اس کے بعد ویکیپیڈیا پر اس ڈرامے کے بارے میں پڑھا. جانتے کیا لکھا تھا اس میں؟ کہ ایک آدمی، اس کا نکاح جس خاتون سے ہوا ہے وہ اس کو بھی اپنے نکاح پہ رکھے ہوا ہے، اور چوری چھپے اس عورت کے بہن سے بھی اس نے نکاح کر کے رکھا ہے. اسلام میں 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا حرام ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پڑوسی ملک کے ڈرامے ویسے ہی ہے کہ شراب کا نام بدل کر کسی اور نام سے بیچا جائے. بے حیائی کو اگر اسلامی نام دے دیا جائے تو بے حیائی اسلامی چیز نہیں ہو سکتی. ویسے ہی ان ڈراموں کو اگر اسلامی نام دے دیا جائے تو یہ ڈرامے اسلامی چیزیں نہیں ہو سکتے. چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. اب اگر اس ڈرامے کو دیکھیں تو اس میں خرابی کیا ہے؟ ایسی ارطغرل غازی وغیرہ جو اس طرح کے ویب سیریز اور ڈرامے، اس میں خرابی کیا ہے؟ جن کے کردار اور کیریکٹر کو پلے کرنے والے لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے محرم نہیں ہیں. وہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، ایک ہی جگہ زندگی گزارتے ہیں. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں اس میں کتنی بڑی بڑی خرابیاں ہیں. اور ہمارے بچے، ہماری آل اولاد، ہماری بیٹیاں انہی سب چیزوں کو دیکھے اگر، تو ان کے ذہن پر، ان کے دل پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بتائیے آپ. یہ بتائیے کہ ان کے دل اور ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ اب ہماری بیٹی یہ دیکھے کہ ایک مرد جو ہے ایک عورت سے اور اس کی بہن دونوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور بڑی خوشحال زندگی. وہ 2-3 گھنٹے کی جو کہانی ہوتی ہے، وہ بندہ جسے سڑک پر چلنے کی جس کی وقت نہیں ہے، وہ بھی مرسیڈیز بینز میں گھومتا ہے اس سیریل کے اندر، ان پروگرامز کے اندر. اب آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ہماری بیٹی دیکھ کر کے کیا سیکھے گی اس سے، ہمارا بیٹا دیکھ کر کے کیا سیکھے. کیوں؟ ہم نے انہیں سوشل میڈیا فراہم کیا نا، انہیں فونز خرید کر کے دیے ہیں، ان کے لیے انٹرنیٹ کا اہتمام کیا ہے. ہاں، ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ تعلیم حاصل کرے. گزرے دنوں میں فون کی اتنی ضرورت ہو گئی، آپ کو سن کر کے ہنسی آئے گی. ہم جامعہ سلفیہ میں جہاں پڑھتے تھے وہاں اینڈرائڈ فون رکھنے کی ممانعت تھی. اب دوسرے مدرسوں میں بھی، تو کسی مدرسے میں بچوں کے پاس اینڈرائڈ فون تھا.
اب اساتذہ نے چھاپا مارا اور سب کے فون ضبط کر لیے اور 3,000 روپے کا جرمانہ لگا دیا۔ اب نوبت آئی کہ فون کے ذریعے گھر سے پڑھنا ہے، بچوں نے کہا ہمارا فون اور ہمارے 3,000 روپے واپس کرو پہلے۔ تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ تعلیم جو ہے اسی سے جڑ گیا۔ اب آج ٹیوشن ہے، ٹیوٹوریل وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم انٹرنیٹ پر ہمارے لیے فراہم ہیں۔ اب سوال یہ کہ ہم نے انہیں خیر کی نیت سے دیا ہے، لیکن اس کے ذریعہ جو شر ان کی زندگی میں آ رہا ہے، سب سے پہلا شر وقت کی بربادی کا۔ کلاسز کتنے دیر ہوں گے؟ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، لیکن بقیہ وقت میں وہ بیٹھ کر کے وہ اطمینان سے چل رہا ہے، وہ کہیں انسٹاگرام پر ہے، کہیں کچھ ہے۔ یہ جو وقت کی بربادی ہو رہی ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ اللہ کیا ماں باپ دیں گے یا وہ اولاد صرف دے گی؟ یہ بتائیے آپ، ماں باپ دیں گے یا صرف اولاد دے گی اس وقت کا حساب؟ ذرا غور کر کے دیکھیے آپ۔ یہ جو ٹی وی سیریلز ہیں جن کے نام اسلامی رکھے جاتے ہیں، یہ جو کہانیاں، یہ جو ویب سیریز وغیرہ ہیں جن پر زیادہ تر آج کل نوجوانوں کا وقت صرف ہوتا ہے، میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں، ہمارے نوجوان اب وہ انسٹاگرام، فیس بک اب اس کے عادی نہیں رہے، اب وہ ویب سیریز کے عادی ہو چکے ہیں۔ ویب سیریز وہ ایک لمبی کہانی چلتی ہے، 50، 100، 200 ایپیسوڈز میں اس کی کہانیاں ہیں، اب یہ وقت گزاری کے لیے وہی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو وقت برباد ہو رہا ہے، اس کا حساب دے گا کون اللہ کے ہاں؟ یا آپ خود سوچ کر کے دیکھیں، کیا اس بچے نے صرف دینا ہے یا اس ماں باپ کو دینا ہے جن ماں باپ نے اس کے لیے یہ ساری سہولتیں فراہم کی ہیں وقت کی بربادی کے؟ ایسے ہی آپ پڑھیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ جی، ابو ہریرہ سب سمجھو، ان کا نام کیا تھا؟ بہت آسان سا نام ہے، عبد الرحمن ابن صخر۔ ان کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن ابن صخر۔ سوشل میڈیا کے استعمال سے آپ چاہے تو اپنے لیے بہت بڑا اجر اکٹھا کر سکتے ہیں، بہت بڑا۔ کتنا بڑا؟ آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب میں سمجھتا ہوں سارے مسلک کے لوگ جانتے ہوں گے، سارے مسلک، سب سے زیادہ انہوں نے حدیث بیان کی ہے۔ لیکن ابو ہریرہ نے جس کے ہاتھ اسلام قبول کیا تھا، اس کو کون کون جانتا ہے؟ وہ ویب سیریز وغیرہ چلتے نا، دا سیکریٹ سپر اسٹار، تو میرے حساب سے دا سیکریٹ سپر اسٹار وہ شخصیت ہے جن کے ہاتھ ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ کسی کو نام معلوم ہے تو بتائیے، اس کے بعد میں واقعہ بتاتا ہوں اصل کیا ہے۔ دیکھیں، یہ میری عادت ہے، میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، آپ کا دینی بھائی ہوں، ایک طالب علم ہوں، تو ایسی پوچھنا، بتانا، سمجھانا یہ میری عادت ہے۔ ان کا نام تھا طفیل بن عمرو الدوسی۔ کیا نام تھا؟ طفیل بن عمرو الدوسی، قبیلہ دوس کے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبیلہ دوس کے تھے۔ طفیل نام تھا، طفیل بن عمرو۔ کیا نام تھا؟ یاد رہے گا یہ نام، طفیل بن عمرو۔ سن 7 ہجری سے پہلے سیدنا طفیل اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ جان لیا، اسلام قبول کر لیا، تعلیمات لے لی، کہا اب میں جا کر کے اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں؟ آپ نے کہا جاؤ کرو۔ خیبر فتح ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں خیبر کے فتح کے بعد آ رہے ہیں، ادھر قبیلہ دوس سے 50 لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس۔ سیدنا طفیل کے ہاتھوں اسلام قبول کر چکا ہے ان سارے لوگوں نے، اور اللہ کے نبی کے پاس کہہ لیجئے تجدید ایمان کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس اپنے بیعت کے لیے آ رہے ہیں۔ پہنچے وہاں، ان 50 لوگوں میں ایک ابو ہریرہ بھی ہے۔ پڑھیے حدیث، صحیح حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دعا الی ہدی، کہا جو کسی کو نیکی کی طرف بلائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے، اور اس کے بعد اس نیکی پر کوئی عمل کرے تو جتنا اجر عمل کرنے والے کو ہے اتنا ہی اس دعوت دینے والے کو ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے 10 لوگوں کو نماز سکھا دیا، اب وہ 10 نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، اور آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کم سے کم ایک دن میں 11 مرتبہ ظہر کی نماز پڑھنے کا اجر ہوگا۔
ان 10 کو تو ہوگا ہی ہوگا، آپ کو بھی ہوگا۔ اب طفیل بن عمرو الدوسی کو نہیں معلوم تھا کہ میں جس ابو ہریرہ کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، یہ ابو ہریرہ آنے والے اس امت کے محدث اور فقیہ ہوں گے۔ جتنی حدیثیں بیان کی قیامت تک لوگ عمل کریں گے، جتنا اجر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوگا، اس کا ایک حصہ تو طفیل بن عمرو الدوسی کو بھی جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ سوشل میڈیا پر وقت کی بربادی کی جگہ وقت کا ہم صحیح استعمال کر لیں اور اس پلیٹ فارم پر ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچے، ان میں سے 1000 لوگ ہی ہماری بات سے سیدھی راہ پر آ گئے، تو سوچئے قیامت تک ہمارے لیے کتنا بڑا اجر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو وقت کی بربادی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہا کہ مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہی ہے، ایک مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ بیکار کی چیزوں میں نہیں پڑتا ہے، بیکار کی چیزوں میں نہیں پڑتا ہے۔ یہ الٹے سیدھے ویڈیوز دیکھنا، یہ ویب سیریز دیکھنا، اور یہ ریلز دیکھنا، اور یہ فیس بک کے شارٹس ویڈیوز دیکھنا، اس میں وقت کی بربادی نہیں۔ یہ ایک مسلمان کو زیب دیتا ہی نہیں، اس کی زینت ہی نہیں ہے، اس کی زینت ہی نہیں، اس کی شان ہی نہیں ہے کہ ان سب چیزوں میں اپنے وقت کی بربادی کرے۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا پر اگر اپنے وقت کو فائدہ مند بنانا ہے تو کوشش کیجئے کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگے رہیے آپ، اور اتنا ہی کام کیجئے اور اتنا ہی استعمال کیجئے جتنے میں آپ کا کام بن جاتا ہے۔ اب کسی پوسٹ کو شیئر کرنے میں جو بالکل اوتھینٹک ہو، اگر ہمیں 10 منٹ کا وقفہ لگتا ہے تو آپ 11، 12، 13، 14 منٹ انٹرنیٹ پہ برباد مت کیجئے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ کام ہو گیا، نیٹ بند، ختم کر دیجئے اس مسئلے کو، ختم کر دیجئے اس مسئلے کو۔ ایسے ہی میں آپ کو بتلاؤں، انٹرنیٹ پر جو وقت کی بربادی ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان کیا پہنچاتی معلوم آپ کو؟ علم کے حاصل کرنے میں سب سے بڑی یہ رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انٹرنیٹ پر جو وقت کی بربادی ہے نا، سوشل میڈیا پر خصوصاً، یہ علم کے حاصل کرنے میں ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پہلے قول سنیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا اردتم العلم فاثیروا القرآن فان فیہ علم الاولین والآخرین۔ کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر تم علم سیکھنا چاہتے ہو فاثیروا القرآن، قرآن میں غور و تدبر کرو، قرآن میں غور و فکر کرو، فَإِنَّ فِيهِ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ کہا قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے متعلق سارے علوم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اب غور کر کے دیکھیے، یہ موبائل فون، یہ چھوٹا سا ایک کیا ہے، ایک آلہ ہے۔ 24 گھنٹے میں کتنے وقت یہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور اس کے اسکرین پر ہماری نگاہ ہوتی ہے، اور کتنا وقت ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید میں صرف کرتے ہیں اپنا۔ یہ غور کر کے دیکھیے، آپ خود سے سوچ کر کے دیکھیے میرے بھائی۔ حتیٰ کہ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر مساجد کے اندر دروس کا اہتمام ہے تو آدمی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا باہر نکلتا، اور وہی آدمی مسجد کے باہر کہیں ٹھیلے پر، کہیں چائے کی دکان پر بیٹھ کر 20، 25 منٹ، آدھا گھنٹے چل رہا ہے اس کا، وہ چل رہا ہے، اس میں وہ وقت گزاری کرتا ہے۔ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں، سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس کے ذریعہ علم کے حصول کا جو مسئلہ تھا، جہاں آسان ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل ہو چکا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ بعض سلف میں سے جو نیک لوگ ہمارے گزرے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں سے کہا گیا کہ بھائی آپ اپنے گھر میں اتنا وقت کیوں گزارتے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے گھر میں جب ہوتا ہوں تو میں صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا کتابوں کو پڑھ کے۔
کتابوں کو پڑھ کے. آج ہمارے یہاں کتاب پڑھنے پڑھانے کا رواج ختم ہو چکا ہے. ہمارے نوجوان معذرت کے ساتھ عمر 30 سال 35 سال ہو گئی، پوچھئے کتنے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. ہماری بہنوں سے پوچھئے دن بھر گھر میں ہوتی ہیں، گھر کے کام کاج کے علاوہ جو وقت بچتا ہے ان اوقات میں ہم نے کتنی کتابیں، ساری کتابیں چھوڑ دیجئے. 30-35 سال کی عمر ہو گئی، پوری زندگی میں قرآن کتنی مرتبہ ختم کیا ہے، اس کا اگر آپ پوچھ کر کے دیکھیے تو آپ کو حیرت ہوگی. تو علم کا جو مسئلہ ہے، سوشل میڈیا نے اس چیز سے ہمیں اور آپ کو بڑا دور کر دیا ہے. اچھا، بعض بھائیوں نے علم سیکھنے کی کوشش کی سوشل میڈیا کے ذریعہ، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ غیر معتبر علماء سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں تو آپ کو حیرانی ہوگی، میرے پاس اکثر جو کام میرا ہوتا ہے وہ فتویٰ لکھنے کا کام ہوتا ہے. جب کبھی کسی مسئلے میں کوئی چیز نہ ملے تو عموماً ہم بھی گوگل پہ ہی تلاش کرتے ہیں. واللہ کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، آپ اگر گوگل پر کوئی مسئلہ لکھیں تلاش کرنے کے لیے تو سیکنڈز میں وہ آپ کو پہلے پیج پر 20 سے زیادہ رزلٹ لے کر کے آتا ہے. اس میں 18-19 تک غیر منہجی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو عام آدمی نہیں جانتا ہے، یا تو اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، اس میں سے لینا کیا ہے اور چھوڑنا کیا ہے. یہ بڑا نقصان ہوا. غیر معتبر علماء. اب ہمارے عوام کی کیا ہے کہ ہم منہج نہیں دیکھتے سامنے والے کا، جبکہ سلف کا مسئلہ، سلف کا معاملہ یہ تھا، سلف صالحین کا، کہ وہ سامنے والے کی حالت دیکھتے تھے کہ سنت کے معاملے میں یہ بندہ کیسا ہے، اس کے بعد اس کی باتوں کو لیتے تھے. آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں پہلے ہم کیا کہتے، ہمارا نعرہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے. آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حالیہ ہمارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں کچھ، ان میں سے ایک طالب علم نے مجھے ایک صاحب کی تصویر بھیجی اور کہا کہ شیخ، خصوصاً ہمارے جو اہل حدیث بچے ہیں، ان صاحب کی باتوں کو بڑی زور شور سے اپنے اسٹیٹس پر رکھتے ہیں، چاہے وہ فیس بک اسٹیٹس ہو یا ان کے واٹس ایپ کا ہو. یہ آدمی کون ہے جبکہ ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں؟ میں نے کہا ذرا اس کی تصویر بھیجو. تصویر دیکھا، اس کے بارے میں تلاش کیا تو یہ آدمی یہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پگڑی والے صاحب کو، ہمارے لوگ بھی رکھتے ہیں. ان کے بارے میں جب پڑھا تو کیا لکھا ہے ان کے بارے میں کہ ڈاکٹر حافظ پیر محمد سلیمان مصباحی الخادمی از اے پاکستانی اسلامک صوفی اسکالر ان پریچر. یہ آدمی صوفیزم کی دعوت دیتا ہے، صوفیت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. اب ہمارے لوگوں کو تو نہیں معلوم ہے، ہم نے ایک اصول بنا کے رکھا، کیا؟ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اب اس میں انجینئر صاحب کی جو باتیں اچھی لگتی وہ بھی اسٹیٹس پر آتے ہیں، مولانا اسرار احمد صاحب کی جو باتیں اچھی ہیں وہ بھی اسٹیٹس پر آتے ہیں. یہ وہ جتنے لوگ ہیں، ہاں بات بڑی اچھی کہہ رہے ہیں نا، ہم کو اس سے مطلب ہے نا. سلف کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شخصیت دیکھتے تھے، کہنے والا کون ہے وہ دیکھتے تھے، کہنے والا کون ہے. سنت کے معاملے میں اس کا کیا معاملہ ہے؟ آج جہاں انٹرنیٹ کے ذریعہ علم کا حصول آسان ہوا ہے، گمراہی کے راستے اس سے کہیں زیادہ جلدی آسان ہوئے، کہیں زیادہ جلدی. ایک آدمی مثال کے طور پہ کسی کی 5-6 باتیں بڑی اچھی لگ گئی، ہماری زبان میں کہتا ہے دل کو بھا جانا. اس کی 5-6 باتیں دل کو بھا گئی ہمارے. اب اس کی ہر بات ہمیں اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اچھا لگنا ہمارے دلوں میں ایسا گھر کرتا ہے کہ اس غیر منہجی آدمی کے راستے کو اختیار کر کے ہم بھی منہج سلف کو چھوڑ کر گمراہی کی راہوں میں چلے جاتے ہیں. آپ غور کر کے دیکھیں اس چیز پر. یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، جو ہماری زندگی میں ہو رہا ہے میں بس اس کی نشاندہی کر دے رہا ہوں. اس لیے زندگی میں یاد رکھیں، ایسا اگر کوئی کہے یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، تو اس کی اصلاح کیجئے. کہیے نہیں، یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے. سیدنا آدم اور حوا، ان لوگوں نے
یہ نہیں دیکھا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کہ کیا کہہ رہا ہے، دنیا میں پھینک دیے گئے۔ کیا کہا اس نے کہ اس پھل کا درخت کھا لو، فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ۔ اگر یہ دیکھا ہوتا کہ یہ باتیں ابلیس ہمیں سمجھا رہا ہے تو شاید وہیں رہتے، لیکن یہ دیکھا کہ کیا کہہ رہا ہے، ہاں یہ تو اچھی بات کہہ رہا ہے، ہم تو ہمیشہ جنت میں رہ جائیں گے، وہاں سے نکال کے دنیا میں آباد کر دیے گئے۔ اس لیے اس کے پیچھے کبھی مت بھاگیے کہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے مت بھاگیے، یہ دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے، اس کے بعد دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ورنہ سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان ہے کہ ہم نے جو یہ نعرہ بنا لیا کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اس نے ہمارے نوجوانوں کو غیر منہجی علم جو ہے ہمارے نوجوانوں تک پہنچا دیا۔ اور اللہ نے ایک اصول بھی بیان کیا نا، کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس کے بعد کہا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورۃ الحجرات کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 6 میں اللہ نے واضح بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اب آپ کہیں گے کہ اب کس سے تحقیق کریں کہ سامنے والا کون ہے، کیسا ہے؟ تو میرے بھائی، آپ کے ہمارے شہر میں جو معتبر کبار علماء ہیں ان سے رابطہ کیجئے۔ پھر ہم اپنے شہر کے علماء سے اگر متفق نہیں ہیں، بغل کے شہر کے علماء سے انٹرنیٹ کے ذریعہ ہر چیز آسان ہے، ہر چیز آسان ہے۔ آپ بڑے کبار علماء جو دوسرے شہر کے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیجئے، ان سے پوچھ لیجئے کہ فلاں آدمی کا بڑا کریز ہے ہمارے نوجوانوں میں، اس آدمی کا منہج کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، یہ کن باتوں کی دعوت دیتا ہے، اس کی تحقیق کر لیجئے نا۔ اس لیے اللہ نے اصول بیان کیا، اگر کوئی خبر لے کر کے آئے کہ اس کی تحقیق کر لو۔ اور یہاں یہ نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ آج ہمارے یہاں جو جانتے، میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، آپ کو بھی بتاؤں، سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اس کے بعد مولانا جلال الدین رومی پر۔ کسی کو کوئی بات اچھی لگی، نیچے لکھ دیا سیدنا علی نے فرمایا، جا وجہ صحابہ سے محبت ہے ہمیں، ہاں بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ کو، اور چلو 10 لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ ایک گروپ میں ڈالا، وہاں سے 10 نے اٹھایا، 10 گروپ میں ڈال دیا اس نے، نہیں کچھ کوئی اچھی بات دیوار پہ لکھے نیچے لکھ دیا مولانا رومی نے فرمایا، ختم۔ اب لوگ عقیدت مندی میں اس بات کی تحقیق کیے بغیر جھوٹی باتوں کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، جھوٹی باتیں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اصول بیان کیا کہ کوئی خبر لے کر کوئی آئے تو اس خبر کی پہلے تحقیق کر لو، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، بغیر تحقیق کے جب باتیں پھیلا دی جاتی ہیں، بعد میں جب اس پر گرفت کر کے علماء اور اہل علم لکھنا شروع کرتے ہیں، تب آدمی دو حالتیں ہوتی ہے، یا تو وہ عناد و دشمنی میں اس عالم دین کا دشمن ہو جاتا ہے، یا پھر اپنی باتوں پر شرمندہ ہو کر کے توبہ کر لیتا ہے کہ نہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تحقیق کر کے یہ بات آگے بڑھانی تھی۔ اس لیے کہا کہ کوئی بھی خبر مل جائے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کیجیے، آپ پہلے اس کے بارے میں خبر لیجئے کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد پہنچائیے، اس کے بعد دوسروں تک کام کیجیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کے اصول میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر سنی سنائی کہی کہائی باتیں دوسروں تک نہیں پہنچانی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات لوگوں تک پہنچا دے۔ حتیٰ کہ ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقل رأیت ولم ترہ، کہا اگر کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے تو یہ نہ کہو کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، اگر کوئی بات نہیں سنی ہے تو یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے، اور اگر کسی چیز کو نہیں جانتے ہو تو یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جن باتوں کو ہم اپنے سر کے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، سر کے کان سے نہ سن لیں، ان کا مشاہدہ نہ کر لیں، ان کے صحیح غلط کا فیصلہ نہ کر لیں یا علماء سے نہ کروا لیں، تب تک جو ہے ان باتوں کو دوسروں تک نہیں پہنچانی چاہیے۔ یہ آپ یاد رکھیں، علم کا حصول، علم کا حاصل کرنا سوشل میڈیا پر جتنا آسان ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ نقصان ہوا ہے ہمارا کہ ہم نے غیر معتبر، غیر منہجی علماء کو جو ہے منہجی سمجھ کے سننا شروع کر دیا۔ اور ایک بات کہوں، جب اس طرح کے بھائیوں کو سمجھایا جاتا ہے
تو وہ سیدھے سیدھے کہہ دیتے نہیں یہ بھی تو عالم صاحب ہیں، ان کی بات بھی تو اچھی ہے، سننے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، میرا مشورہ ہے، دیکھیے آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، اگر میرے والد کو، اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے تمام کے والدین کی حفاظت فرمائے، اگر میرے والد کو یا کسی کے والد کو کینسر کا مرض ہو جائے تو محلے میں بیٹھنے والے جراح سے اس کا علاج کروائے گا؟ جی ایمانداری سے ہاسپٹل لے جائیں گے، ڈاکٹرز بھی چیر کر کے وہ کینسر کی جگہ نکال دیں گے، محلے کا جراح بھی تو وہی کرتا ہے، اس سے علاج کروائیں گے کینسر کا؟ اگر ہارٹ سرجری ہونی ہو بائی پاس تو ڈاکٹر نے بھی چیر کے کرنا ہے، محلے کا جراح جو زخم چیرتا ہے اس کے پاس بھی جا کے چروا سکتے ہیں۔ اس وقت لوگ لے کے نہیں جاتے، کیا کہتے ہیں نا ابا ہمارے بڑے قیمتی ہیں، وہ جتنا پیسہ لگتا ہے لگنے دو، ابا سے زیادہ آپ کا دین قیمتی ہے، اماں سے زیادہ دین قیمتی ہے، ہماری جان سے زیادہ ہمارا دین۔ ارے بھائی جب زندگی میں دین نہ بچے گا تو کیا بچے گا پھر؟ اگر صحیح منہج صحیح عقیدہ نہ بچے تو زندگی میں پھر کیا باقی ہے؟ آپ خود سوچ کر کے دیکھیے کیا باقی ہے اس کے بعد۔ اس لیے جو جس مرد کے علاج کے ماہرین ہیں ان سے وہی علاج کروائیے۔ علماء علم پہنچانے کے ماہر ہیں، اس لیے آپ علماء سے علم حاصل کیجئے، غیر عالم سے علم حاصل نہ کیجئے، جو غیر منہجی ہیں ان سے علم حاصل نہ کیجئے، جن کے عقیدے کے اندر خرابی اور بگاڑ پائی جاتی ہے ان سے علم حاصل نہ کیجئے، جو قرآن و حدیث کی منمانی تعویل کرتے ہیں ان سے علم حاصل نہ کیجئے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج سوشل میڈیا کے ذریعہ ہی نوجوانوں میں ایک بہت بڑی بیماری عام ہو گئی ہے۔ جانتے ہو بیماری کیا ہے؟ عیادت و فہم النص، اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث کے دلائل ہیں ان کو جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو کچھ خاص لوگوں نے یہ فکر دے دیا ہے کہ ان دلائل کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں صحابہ کی سمجھ اور فہم کافی نہیں ہے۔ یہ بیماری ہو گئی ہے نا، ورنہ جن حدیثوں سے صحابہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمار کا قاتل نہ سمجھا، کیا وہ حدیث صحابہ نہیں جانتے تھے جس میں یہ کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی؟ یہ بتائیے مجھے، ایمانداری سے بولیے، صحابہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا؟ صحابہ ان تو پہنچا ہے۔ صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ معاویہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے قتل کیا ہے۔ اب یہ جب بیماری آئی کہ دلائل کو دوبارہ سے سمجھنا ہے، راگ آلاپنا شروع کر دیا ہم نے سوشل میڈیا پر، ہاں بھائی باغی جماعت نے قتل کیا ہے، سیدنا معاویہ کی جماعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بیماری بڑی عام ہو۔ سلف کی جو فہم جو سمجھ ہے، صحابہ نے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھا اس کو ویسے نہ سمجھ کے اپنی منمانی تعبیر کے مطابق سمجھنا، یہ سوشل میڈیا ہی کی دین ہے، یہ سوشل میڈیا ہی کی دین ہے۔ اس کے بارے میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں غالباً سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 ہے، اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے کہا ہدایت کے آ جانے کے بعد اب اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی راستے پر چلے، قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ایمان والی جماعت نہ انجینئر صاحب کی تھی، نہ ندوی صاحب کی تھی، نہ فلاں صاحب کی، نہ ڈھمکا صاحب کی، ان میں سے کسی کی جماعت نہیں تھی، صحابہ کی جماعت تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اللہ نے کہا ان کے راستے کو چھوڑ کر کسی کے راستے پر چلو گے، جہاں جاؤ گے وہی لگا کے رکھیں گے، اور جب وقت آئے گا تو گھسیٹ کے تمہیں جہنم میں بھی ڈالیں گے۔ اس لیے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو بیماری آئی ہے کہ دلائل کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کیجئے۔ قرآن و حدیث کو جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے سمجھیے، ویسے ہی عمل کیجئے، ورنہ آج جن حدیثوں کا معنی مفہوم ہمیں اپنے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے یا رافضیت کے رنگ میں رنگ کے سمجھایا جا رہا ہے، کیا صحابہ کے سامنے وہ آیتیں، وہ حدیثیں، وہ باتیں، وہ معاملات نہیں تھی؟ تو بتائیے آپ، تھی ان کے سامنے، لیکن سوشل میڈیا پر علم حاصل کرنے کا ہمارے اوپر جو بھوت سوار ہوا، اب گوگل پر سرچ کیا کسی مسئلے کو، اس میں 15-20 ریزلٹس آئیں، 18-19 غیر منہجی لوگوں کے، رافضیوں کے ہیں، شیعوں کے ہیں، قادیانیوں کے، میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، رافضیوں کے، شیعوں کے، قادیانیوں کے ہیں، بدعتیوں کے ہیں، مقلدین کے ہیں۔ وہاں ہم کیا کرتے ہیں، ان میں سے ہمیں تو سمجھ میں آنے سے رہی کچھ، اچھا یہ ہاں یہ ہمارے من کے مطابق نکال لیا، اس کو پڑھ لیا، غلط مسئلہ سمجھ کر کے وہاں سے چلے آئے۔
غلط مسئلہ وہاں سے سمجھ کر کے چلے آئے، وہ علم ہمارے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے سوشل میڈیا کے ذریعے علم حاصل کیجئے، یہ آسان طریقہ ہے، لیکن جو معتبر منہجی علماء ہیں جن کے بارے میں امت کے علماء گواہی دیتے کہ یہ معتبر ہے، ان سے علم حاصل کیا جائے، ان سے علم حاصل کیجئے۔ ہر ایک کو سبسکرائب کرنا اور ہر ایک کو سننا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور ہاں، کون کیا کہتا ہے ذرا اس کی بات سن کر کے، ہوتا نا نوجوانوں میں ایک کریز ہوتا ہے، اچھا یہ آدمی گمراہ ہے، اس کی باتیں ہوتی کیسی ہیں؟ اب سننا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جہاں فتنے ہوں فتنے سے دور بھاگو، ورنہ فتنے میں جھانکنے والا بسا اوقات فتنے میں پڑ جاتا ہے، اس سے دور رہیے۔ آپ بالکل قطع تعلق کی کر لی، ایک دم دوری بنا لیجئے ایسی چیزوں سے جو آپ کو سوشل میڈیا پر گمراہ کرنے اور سیدھی راہ سے ہٹانے والی ہے، اللہ کے واسطے۔ ایسے ہی سوشل میڈیا کے اصول و ضوابط میں سے ایک اہم چیز اور آخری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہم ایک دوسرے کا مذاق بناتے ہیں، اس سے پرہیز کیا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ کبھی کسی کا کارٹون بنا کر کے، کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات لکھ کر کے، یا کبھی کسی کے کمنٹ کے اوپر، یا کسی ہم نے دیکھا بڑے علماء کی جو رائے لکھ کر کے آتی ہے، اس پر بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ ایک دوسرے کے مذاق سے بچنا ہے، عام زندگی میں بھی اور خاص کر کے سوشل میڈیا پر۔ قرآن مجید میں پڑھے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو، وہ تم سے بہتر ہو، یعنی جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، جس کے تعلق سے باتیں کی جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اور واقعی دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ کیا پتہ ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل سے راضی ہو، ہمیں کیا معلوم؟ اللہ نے کہا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم سے بہتر، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اور میں تو کھلے لفظوں میں کہوں، ہماری بہنوں کو خاص کر کے سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور بچا کے رکھنا چاہیے، میری بہن، دور بچانا۔ سوشل میڈیا ایک جال ہے جہاں پر شریف، دیندار، باحیا، باغیرت خواتین کے آج شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، حالیہ ایک ریسرچ آئی تھی، ایک فیس بک کا پیج ہے، پیج کا نام ہے مسلم شہزادیاں، مسلم شہزادیاں۔ اس پیج کے جو ایڈمنس ہیں تقریباً 100 سے زائد ہیں، جن میں 99.99% غیر مسلم بچے اور بچیاں ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے، فیس بک پر یہ موجود ہے، اردو میں لکھے مسلم شہزادیاں، یہ پیج لکھ کر کے آئے گا آپ کے سامنے۔ 99.99% اس کے ایڈمنس جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ میں نے 0.1% اس لیے باقی رکھا کہ وہ پیج کا نام ہے مسلم شہزادیاں، اور ساری مسلم بچیاں اس پر بھری ہوئی ہیں، ساری مسلم بچیاں اس کے اوپر ہیں، لیکن ان کو ریموٹ کرنے والے، ان کو کنٹرول کرنے والے، انہیں چلانے والے غیر مسلم ہیں سارے کے سارے۔ آپ کو یقین ہے، آپ کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو میری بات پر پورا یقین ہو جائے گا، پورا یقین ہو جائے گا۔ تو یہ جال ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دین پھیلانے کے نام پر، دین کی تبلیغ کے نام پر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اور عورتوں کو اپنے جال میں پھنسانا، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ غیر شرعی تعلقات قائم کرنا، یہ ساری چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ اس لیے ایک درد مندانہ مشورہ ہے میری بہنوں کو، اللہ کے واسطے فون کا استعمال کیجئے، خیر کے لیے کیجئے، لیکن سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، اپنے آپ کو دور رکھیے میری بہنوں۔ یہ آج کے اس فتنے کے دور میں ہماری مسلم بچیوں کے شکار کا یہ آسان سا راستہ اور آسان سا ذریعہ ہے، جس کے ذریعہ غیر محرم، غیر شرعی تعلیمات اور غیر شرعی افکارات کے حامل لوگ اور غیر آپ کے گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، آپ کے گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، آپ کے ایک چھوٹے سے موبائل اور ڈیوائس کے ذریعہ
اللہ نے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس عورت کا مذاق اڑا رہے وہ اس عورت سے بہتر. اور کہا ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو، فلاں کا نام یہ رکھ دیا، اس کا نام یہ رکھ دیا، فلاں عورت کے بارے میں یہ کمنٹ پاس کر دیا، فلاں کے بارے میں وہ ٹویٹ کر دیا. کہا نہ، کسی کے بارے میں اس کا نام بگاڑ کر کے اسے نہ پکارو، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اس طرح کی حرکتیں جو ہے بڑی بھونڈی اور اوچھی لگتی ہیں. اس لیے کہا کہ ایسا اگر ہوا ہے تو توبہ کر لو، اور اگر توبہ نہیں کرتے تو یہی لوگ ظالموں میں سے ہیں اور قیامت کے دن یہی ظالمین کے ساتھ ہوں گے. یہ سوشل میڈیا کے تعلق سے کچھ باتیں جو میرے ذہن میں تھی، جو میں نے یہاں نوٹ کیا تھا، آپ تک پہنچا دیا. گزارش یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے، لیکن بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جہاں اتنا شر ہے وہاں کم از کم ایک خیر میں لوگوں تک پہنچا دوں. خیر پہنچائیے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کیجئے، وقت کی بربادی نہ کیجئے. عبادات میں جو آج کمی آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ سوشل میڈیا ہے، جس نے ہمارے وقت کو پوری طرح سے غارت کر کے رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہمیں ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.